مسلمانوں کو تہوار کے 2 دن میسر آئے، عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الفطر پڑھی جاتی ہے بہت عظیم الشان عبادت کے انجام کے موقع، تشکر کے موقع، اظہار تشکر کے لیے، اور اس میں پورا مہینہ مسلمان کو نرالی عبادت کرتے ہیں کہ جس کا پورا سال تصور نہیں ہے، اور اس میں اللہ رب العزت اعمال کا جو اجر ہے وہ کئی گنا کا فرما دیتے۔ تو یہ جو عید الاضحیٰ کی نماز ہے یا یہ جو عید دوسری بڑی عید ہے، یہ بھی ایک ہمارا تہوار ہے اور یہ بھی ایک انوکھی عبادت کی یادگار ہے۔ اس طرح کی عبادت ہم پورا سال باقی نہیں کرتے، یہ ایک انوکھی ترین عبادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا ایثار و قربانی کا، ہم اس یادگار کو ہر سال عملی شکل کی صورت میں فرداً اپنے ہاتھ سے اس نمونے کو دہراتے ہیں۔ پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ قربانی کیا عظیم الشان قربانی ہوگی کہ جو خدا کی نظر میں ایسی ادائے کامل ٹھہری، وہ عشق کی وہ معراج قربانی تھی کہ اس جیسی اور کوئی ادا نہ ہوئی کہ جس کو اللہ رب العزت ایک آدمی پر واجب فرما دے، اور وہ بھی امت محمد پر کہ اپنے ہاتھ سے آدمی قربانی کرے۔ یہ بہت خوبصورت قسم کی عبادت ہے۔ اس قربانی کے اندر کئی قربانیاں چھپی ہوئی، ہم صرف جانور خرید کر اس کو ذبح کر دینے کو قربانی سمجھتے ہیں۔ اصل جو قربانی ہے وہ قربانی اس مکالمے میں دفن ہے جو ابراہیم اور اس کے بیٹے کے درمیان تھا۔ عظیم الشان بیٹا جو ابھی بالغ بھی نہیں ہے، جو یکتا بھی ہے، اس کے ساتھ جناب ابراہیم کی جو گفتگو ہوئی ہے، جس کا قرآن کریم نے کئی ہزار سال کے بعد تذکرہ کیا ہے، اصل جو قربانی ہے وہ اس کے اندر پنہا ہے۔ جب ذبح کر کے قربان کر دینا کوئی قربانی نہیں ہے، قربانی کی مقدار ہے، اس کی مثال ہے۔ اصل جو قربانی ہے وہ تو جناب ابراہیم کا اپنے بیٹے کے ساتھ مکالمہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ باپ نبی ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں، اور فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے تمہارا؟ فانظر ماذا تری، ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک باپ جو نبی ہے، اور اتنا بڑا مقام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ ہمیں جو دین حنیف کہا گیا ہے وہ یہ لقب ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ آپ جب معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر سارے انبیاء نے آگے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا، سوائے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ تیل کیک لگا کر اپنی نشست پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو جبرائیل امین جناب ابراہیم کے پاس لے کر گئے، تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟
फरमाया नहीं जानते, ये आपके जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कितना बड़ा मकाम है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो उनके बेटे के साथ जो मुकालमा हुआ, उसका एक एक बाल, एक एक रोआ, एक एक लम्हा, एक एक लहजा कुर्बानी पर मुश्तमिल है। अब हम कुर्बानियां करते हुए सालों बीत गए, जानवर लेकर इस्तेदाद तो रखते हैं कि उसको कुर्बान कर दें, अल्लाह के नाम पर जानवर की जान तो ले लेते हैं, लेकिन कुर्बानी की जो असल रूह है वो हर सालों कुर्बानी का जानवर सिवा करने के बावजूद कुर्बानी का जज्बा हमारी ज़ात में पैदा नहीं है। वो ईसार बाप के अंदर अपनी औलाद के लिए पैदा नहीं होता, पड़ोसी के लिए पड़ोसी के दिल में पैदा नहीं होता, औलाद के लिए अपने बाप के लिए पैदा नहीं होता, माँ के लिए पैदा नहीं होता। बेटी माँ के लिए कुर्बानी नहीं कर सकती, माँ बाप को बहुत कुर्बानी करते हो जाता। तो वो क्या कुर्बानी है कि जो एक यानी दवा है जो हम सालों से खा रहे हैं, लेकिन वो बेअसर, उसके नताइज कहाँ हैं? डॉक्टर के पास हम जाते हैं दवा लेने के लिए, डॉक्टर हमें एक नुस्खा तजवीज़ करता है। अगर डॉक्टर का वो नुस्खा 3 दिन नताइज न दे तो हम उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी दवा ने असर तो नहीं। तो जायजा लेने की जरूरत है कि कुर्बानी जो हम सालों से करते आ रहे हैं, इस कुर्बानी के मेरी जात के लिए जो कुर्बानी के जज्बात पैदा होना चाहिए, वो नताइज को सिफर, वो नताइज वो सवाल तो न होने के बराबर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी कुर्बानी रूह से खाली है, बाकी रही रस्म, रूह बिलाली न रही, रस्म बाकी है, कुर्बानी की रूह बाकी है। कुर्बानी की रूह को बेदार करने के लिए जरूरी है कि कुर्बानी का जो फलसफा है उस पर हर वक्त गहराई के साथ नजर ले, जायजा ले कि हो क्या रहा। बेटा इंसान का सबसे कीमती मता होता है, और उस कीमती तरीन मता को इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने चले हैं बेदरेक, और अपनी उस मंशा का जब अपने बेटे से जिक्र करते हैं तो बेटा आगे से क्या कहता है, फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आप करें जो आपने देखा है उस पर मेनुअन अमल करें, उसको कर गुजरे, इसलिए कि वो अम्र खुदाबंदी है, तो आप मुझे अम्र खुदाबंदी में सब्र करने वाला है। हुदूद अल्लाह की हो और मुसलमान पामाल करते, हुदूद रसूलुल्लाह की हो, मुसलमान उसको पामाल करते, हुदूद शरीयत की हो, मुसलमान उसको पामाल करते। कुर्बानी साल पहले जो की थी वो रमजान मुबारक में जब उसके जज्बे के इजहार का वक्त आए, मुसलमान उसको फरामोश करते, बाप के साथ लहजा धीमा रखने का हुक्म था। कुर्बानी का तकाजा ये था कि बेटा अपने जज्बात पर काबू रखता और कुर्बानी करता इस बात की कि वो इश्तिहार जो मेरे वजूद में इस वक्त पैदा हो रहा है मेरे बाप के खिलाफ, कुर्बानी के ये जज्बात उसको काम रखते, और वो गुस्सा जो किसी गरीब पर आता है, वो गुस्सा जो किसी यतीम पर आता है, वो गुस्सा जो किसी नादार पर आता है, ये कुर्बानी आपके जुबान को हुदूद शरीयत के अंदर रखेगी। उसके लिए जज्बात कुर्बानी का फायदा ये उस दवा का असर है। अगर उस मौके पर दवा का असर नहीं है तो इसका मतलब है कि कुर्बानी, इसीलिए शरीयत की तरगीब ये है कि जानवर को अपने हाथ से ज़िबा किया,
انسان کے اندر جو فضائل ہیں وہ بے شمار ہیں، جو رذائل ہیں وہ تھوڑے سے ہیں۔ رذائل کیا ہیں؟ غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، غیبت ہے۔ ایک سال میں بندہ ایک اپنی بری عادت کو جانور کے ساتھ چھری چلاتے وقت ذبح کر دے اور تحیہ کر لے کہ آئندہ سال تک اور جب تک میں زندہ ہوں دوبارہ حسد نہیں کروں گا، آج حسد بھی ساتھ ہی ذبح ہو رہا ہے۔ یہ ہے قربانی۔ کینہ بھی ساتھ ذبح ہو رہا ہے، نفرت بھی ساتھ ذبح ہو رہی ہے، بڑائی بھی ساتھ ذبح ہو رہی ہے، تکبر بھی ذبح ہو رہا ہے، اس لیے کہ چھری چلاتے ہوئے جو نیت ہدیت کی گئی ہے وہ نیت تو یہ ہے کہ ان صلاتی، میری نمازیں، و نسکی، میرا خون بہانا، و مماتی، میرا زندہ رہنا، حیاتی، میرا مرنا، حیاتی و مماتی، میرا زندہ رہنا اور مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہو۔ تو وہ جس مسلمان کا زندہ رہنا اور اس کا مرنا اللہ کے لیے ہو، وہ نکاح کرتے وقت اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا نکاح کرتے وقت وہ حدود شریعت کے پابند ہو جائے۔ نکاح اللہ کا حکم ہے، اس نکاح کے اندر قربانی کا جانور سالوں سے ذبح کرنے کے باوجود آج تک شریعت نہیں آ سکی۔ نکاح کے اندر ساری رسمیں ہندوانہ ہے، صرف ایک ایجاب و قبول اسلامی کو نکال دے، باقی ہمارا آج تک جو نکاح ہے وہ سارا کا سارا اغیار کے طریقے۔ ہمارا رہن سہن، ہماری تہذیب و تمدن سب کچھ ان کے طریقے۔ تو میرے بھائیوں، آج عید کے موقع پر جب جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تو اپنی بری عادتوں کو بھی اس کے ساتھ ذبح کریں، اس کے ساتھ ذبح کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں کا، یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کا جو اجر ہے، ان کے اندر عبادات کا جو اجر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری کو کہ جو آدمی 3 باتوں پر اقرار کر لیتا ہے، 3 باتوں پر دل سے راضی ہو جاتا ہے، یعنی رب سے، خدا ہونے کی حیثیت سے راضی ہو جائے، اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہو جائے، اور دین محمد سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے راضی ہو جائے، اور دین اسلام کو مذہب کے طور پر دل سے وہ تسلیم کر لے تو اللہ رب العزت اس پر جنت کو واجب فرما دے۔ جو حضرت ابو سعید خدری جو کے سامنے بیٹھے تھے، آپ نے نام لے کر مخاطب فرمایا تھا، تو آپ ابو سعید خدری دوبارہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ اس ایک بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ اتنی سی بات پر اللہ جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ابو سعید، دوبارہ آپ نے یہ بات دہرائی اور فرمایا کہ بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ جن میں اس سے بھی کہیں زیادہ اجر ملتا ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ وہ ان 10 دنوں میں، جو چاند نظر آنے کے بعد عید تک کا یہ جو پورا دن ہے، ان 10 دنوں میں ایک دفعہ سبحان اللہ کا جو لفظ ہے اس کو کہنے کا جو اجر ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ سبحان اللہ کہنے کا اجر کتنا بڑا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار فضائل اعمال میں لکھا ہے، ایک بار حدیث پاک، ایک بار سبحان اللہ کہہ دینے سے ایک عربی غلام کو آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، اور غلام کو آزاد کرنے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک غلام کو آزاد کیا تو اس کو بازو کے بدلے میں آپ کا بازو جنت میں چلا جائے گا، اس کے دوسرے بازو کے بدلے میں آپ کا دوسرا بازو جنت میں چلا جائے گا، اس کے جسم کے ایک ایک روئے کے بدلے میں آپ کا پورا کا پورا جسم، آپ کا بال جنت میں چلا جائے گا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینے سے ایک عربی غلام کو آزاد کرنے کا اجر۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت عبادات کا جو تناسب ہے، اس کا جو مساوات مرتب ہوتے ہیں اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور آخر میں جو بات ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا ایک مصیبت کی طرح سے ہمارے پیچھے گزشتہ
महीने 6 से लगी हुई है और पूरी दुनिया उसकी लपेट में है। और जितनी तकलीफ दे मराहिल इन 6 महीने में हमने देखे हैं अपनी शऊरी जिंदगी में, मैं किसी आदमी से नहीं मिला जिसने कहा हो कि इस तरह की तकलीफ दे सूरत हाल हमने इससे पहले कभी देखी। और आपको मैं बतलाऊं कि अगयार की साजिश थी तो भी बीमारी थी, और अगर बीमारी थी तो वो भी हकीकत थी। और जब अगर ऐसी हकीकत के जिसका हमारे पास इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई कि यहूदी और ईसाई भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है, मुसलमान जिसके साथ आसमान की नुसरत है। कुरान करीम ने कहा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, वो फतह वाला जो मुसलमान है, वो मोहम्मद अरबी का मानने वाला जो मुसलमान है, वो भी चौक पर खड़ा होकर उसी तरह से परेशान था जैसे यहूदी परेशान था। वजह क्या थी? वजह थी कि मुसलमान के साथ तो आसमान था, मुसलमान के साथ तो अल्लाह और उसके रसूल की मदद और नुसरत थी, लेकिन मुसलमान चूंकि मदद और नुसरत के साथ नहीं था, उसको पता था कि मैं अंदर से बगावत पर उतरा हुआ हूं, इसलिए यकीन कोई नहीं था कि अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। परेशानी उठाई। और मैंने तो बल्कि एक जगह पर यह भी कहा था, दिल में बात आई तो आपसे भी अर्ज करता हूँ कि वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। कुरान करीम के अंदर ये जो आयत है कि अल्लाह ने कहा, फरमाया कि कसम है ज़माने की, इंसानियत खसारे में, पूरी इंसानियत नुकसान में है। वो जो अगर उसकी अमली कोई शक्ल सामने आती, वो अगर देख रही थी तो वो इस कोरोना के उरूज के जमाने में पूरी इंसानियत खसारे में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस समझ जाना है, किस रुख पे जाना है, कुछ पता नहीं चला। तो इस आजाद के जमाने में चूंकि हम सारे ही मुतासिर हुए हैं, उसमें गरीब बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पहले भी गरीबों का ख्याल रखने का जमाना था। ईद कुर्बानी, इसका नाम ही ईद कुर्बानी है, जिसका नाम है ईद कुर्बानी हो, और उसमें कुर्बानी के लिए मौका ऐसा आ जाए कि कुर्बानी की ज्यादा जरूरत हो, तो मुसलमान की इस्लाम का तकाजा ये है कि उसके कलमे की तड़प ये होनी चाहिए कि फिर वो अपनी कुर्बानी ये जो जज्बा है उसको 2 के साथ 3 के साथ ज़र्ब दे, वो उसको मल्टीप्लाई करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। आप गोश्त से, फल से, खाल से, एक एक चीज से आप माजूद होने वाले, आपको अजर मिलने वाला है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। जब इस तरह की कैफियत है तो मेरे भाइयों, वो आबादियां जो हमारे शहर में गरीब आबादियों के नाम से मशहूर हैं, वहाँ के लोग लाइनें लगाकर मालदारों के दरवाजे पर कुर्बानी का गोश्त अगर लेने आए तो फिर मालदारों को समझ लेना चाहिए कि वो जो जिना जानवर कर रहे हैं वो नुमाइश हो सकती है, कुर्बानी नहीं। कुर्बानी होती तो जानवर पूरा शहर मिलकर ऐसी कोई एफर्ट करता, ऐसी तहरीक बनाता कि आज इज्जत नफ्स के साथ गरीब की दहलीज पर गोश्त की 2 किलो की थैली पहुंचती। ये थी कुर्बानी, ये तो नुमाइश हुई कि मैंने बहुत बड़ा जानवर ज़िबा किया है। और गरीब के बच्चों को ईद के बाद 1 साल के बाद मौका आता है। बहुत सारे लोग इस शहर में भी आपको इस तरह के हो सकता है मुकाबला अमेजिंग, लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं जो अपने बच्चों को तिफल तसल्ली देने के लिए इस ईद के दिन भी मुर्गी का गोश्त पहले से लेकर फ्रिज में रखते हैं कि अगर ना आया तो बच्चों को पका कर खिला देंगे। अब मुझे बतलाएं कि इस शहर के अंदर एक आदमी भी अगर मेरी लापरवाही की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से इस खुशी में शरीक ना हो सका तो फिर मेरी कुर्बानी का फायदा होगा। भाइयों, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं। क्या 5 मिनट, इसका कोई फायदा नहीं। इसके लिए अपने दिल के अंदर जज्बा, मुसलमान नौजवान उठे और अपने वक्त को कीमती बनाए। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग थे जो पिछले साल इस ईद की खुशी में हमारे साथ शरीक थे। आज उनके खूबसूरत जिस्म को कीड़ा खा गया, उनका नामो निशान मिट गया, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आइंदा साल कौन कौन इस महफिल में, इस खुशी में हमारे साथ शरीक होगा, ये फैसला अल्लाह ने करना है। अगर ये फैसला, ये खुशी आरज़ी है तो अपने इस वजूद को, अपने इस जिस्म को थोड़ी सी तकलीफ दें, इस कुर्बानी के जज्बे को मल्टीप्लाई करें। ये अपनी जात से, आपके
بچوں سے نکل کر غریب کے بچوں کی خوشی کا سبب بن جائے. اس وجود کا کیا چاہتا کہ جس کو مٹی کھا رہا ہے، جس کو کیڑا کھا رہا ہے، جس کا وجود باقی نہ رہے، جس کی خوبصورتی باقی نہ رہے، جس کی رنگت باقی نہ رہے، جس کی کھوپڑی اڑ جائے، جس کے ہاتھ انگلیاں مٹی ہو جائے گی. آج ہاتھوں میں دم ہے، آج پاؤں میں طاقت ہے. غریب کی خوشی کا سامان کیجئے پوری عزت وقار کے ساتھ، گوشت کی تھیلی لے کر جھکی ہوئی نرموں کے ساتھ خوشیوں میں جا کر درمان کیجئے. یہ مسلمانی ہے، یہی اسلام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے. آپ علیہ السلام عید پڑھانے کے لیے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے مسلمان انتظار میں تھے. عیدگاہ کے اندر آپ کا انتظار ہو رہا تھا. آپ تشریف فرما ہوئے، جب گھر سے آپ نکلے تو راستے میں آپ نے دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا ہوا. پوچھا کہنے لگا باپ بڑا غصبے میں شہید ہوا، ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی، کوئی گھر ہی نہیں ہے. آپ نے اس بات پر پرواہ نہیں کی کہ عیدگاہ کے اندر مسلمان انتظار کر رہے ہیں. آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ فاطمہ اس کو وہ لباس پہنا جو حسنین کریمین کو پہنا ہے. اور اس کو لباس پہنانے کے بعد اس کو کھلا کر آپ نے باپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہوا، تمہاری ماں کا انتقال ہوا، تم مت سمجھنا تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیا تمہیں یہ قبول ہے کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں؟ وہ بچہ چھوٹا تھا، وہ رو کر کہنے لگا کہ یتیمی ہونے کا چس آ گیا. اور کوئی یتیم کے درد کا قرآن کریم کا جو سیرہ ہے، اگر علماء اس محفل میں بیٹھے ہو جا کر ان سے پوچھئے. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ یتیم کو اس کا حق دینا ہے، قرآن کریم نے تو یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ کلا بلا تکرمون الیتیم. اور ہرگز نہیں بلکہ یتیم کا حق نہیں دینا، یتیم کی عزت کرنی ہے، عزت تقریب کرنی ہے یتیم کی. آپ مجھے بتلائیں کہ کتنے یتیم ہوں گے، کتنی بیوائیں ہوں گی کہ جو اپنے بچوں کو آج بھی دلاسا دے کے بیٹھے گی کہ کوئی سفید کپڑے والے صاحب آئیں گے، بیٹا وہ ہماری خوشیوں کا سامان کر کے جائیں گے. ارے بادشاہ مالداروں، آپ کے پاس جو مال ہے یہ اللہ کی دین ہے، یہ اپنے ہاتھ سے خرچ کر جاؤ گے تو اچھے رہو گے. مرنے کے بعد اولاد کچھ نہیں کرتی، یہ اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جاؤ اور یہ جمع کر کے نہ جاؤ. غریبوں کی خوشیوں کا سامان کرو، ان کے دردوں کا درمان کرو. اگر ان کی خوشیوں کا سامان کرو گے اور ان کے دردوں کا درمان کرو گے تو اللہ رب العزت کروٹ جنت نصیب فرمائیں گے. اور یہ سودا میں نہیں، دیکھنے کے بعد یقین کرو گے اور دیکھنے کے بعد یقین کرنا ہے، بغیر دیکھے یقین نہیں کر سکتے. ایک بات بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، قسم اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں، جو بات بھی بتلائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ارے مولوی عالم کی بات پر یقین نہ ہو، آپ کو نہ ہو، ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں نہ مانے. اگر قرآن و حدیث کی بات کریں اس کو تو مانے، اس کو تو مانے. پھر کیا فائدہ ہوا اس قربانی کا اگر جذبہ قربانی ہی نہیں؟ اور صرف جانور کا گوشت دینے کا نام قربانی نہیں ہے. آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کے لیے لباس کا ایک جوڑا ہے، کسی کے لیے تھوڑے سے چاول ملا دے ساتھ، کسی کے تھوڑے سے پیسے ملا دے ساتھ تاکہ ان کا گزارا. ایسا نہیں ہے، تکلیفیں بہت زیادہ ہیں. آس پاس دیکھیں غریبوں کی بچیاں اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ پیسوں والوں کے پاس پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور غریب کی بیٹی کی عمر نکل گئی، انہیں ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پڑوس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. زنا پر انگلی اٹھانے والوں، نکاح کو عام کرنے کے لیے آپ کا حصہ کیا ہے معاشرے میں؟ پیسے والوں، سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے
آپ اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے جھنجھوڑنے کے لیے کہ اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے، کیا نبی آئے گا؟ وہ تو خاتم النبیین تھا، کیا اور کوئی کتاب آئے گی؟ قرآن تو آخری کتاب ہے، آسمان سے کوئی وحی آئے گی؟ کوئی وحی نہیں آئے گی، آسمانی آخری پیغام آ چکا ہے، اس پیغام پر کام دھرنے کے لیے اور فرشتے آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کا ایمان جو ہے، آپ کا مسجد کا جو عالم ہے، وہ فرشتہ آپ کو نظر نہیں آتا، اس میں خوبیاں خرابیاں ہیں، اس میں کمیاں ہیں، اس کی کمیوں کو پکڑ کر نہ بیٹھو، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکو، جس طرح کے تم نوازی ہو اس طرح کا تمہاری ایمان بھی ہے۔ ان کی باتوں کو سنو، ان کو دل میں جگا دو، یہی قرآن و حدیث ہے۔ وہ اپنی طرف سے اگر کوئی بات کریں گے تو آسمان سے، جہاز سے جو گرتا ہے وہ بچتا نہیں ہے، وہ بلندیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ رب العزت علم کی دولت سے نوازا ہے۔ اگر وہ علم کے باوجود اپنا حق ادا نہیں کریں گے، غلط بیانی سے کام لیں گے، ان کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ تو آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غریب کی خوشیوں کے لیے یہ قربانی اگر ہمیں آج کے دن بھی سو کر گزارنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہمارے پاس آج بھی غریبوں کے لیے، میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میرے رشتہ داروں سے اگر آپ کو فرصت نہیں ہے تو پھر کوئی قربانی نہیں ہے۔ یہ شوق ہے، یہ خواہش ہو سکتی ہے، یہ آپ کی ذاتی انا کی تسکین ہو سکتی ہے۔ قربانی کا جذبہ اس میں تب شامل ہوگا جب آئندہ سال آپ کے اندر سے اس جانور کے ذبح ہونے کے ساتھ ساتھ، جیسے جانور اپنی جان کو اللہ کے لیے مٹا کر چلا گیا، آپ کے وجود میں سے ایک کوئی غلط چیز، ایک گندی جو خصلت ہے وہ اس جانور کے ساتھ اس سال ذبح ہو جانی چاہیے۔ تیار ہے بھائی؟ اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھری پھیرنے کا جو حکم شریعت نے دیا ہے وہ صرف اس ایک بات کو لے کر دیا ہے، اسی بات کو لے کر دیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے جب ذبح کریں گے تو اس وقت یہ نیت کریں گے کہ غصہ بھی آج سے بند ہے، کینہ بھی بند ہے، حسد بھی بند ہے، بغض بھی بند ہے، جتنی میرے اندر خصلتیں ہیں خراب وہ ساری کی ساری آج سے بند ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق اللہ فرمائے۔